ہونے کے بعد مجھے اپنے سارے خاندان کو، ماں کو، باپ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، یہ سب کو چھوڑ کر مجھے شوہر کے گھر جانا ہے. پہلے سے انہیں اپنے ذہن کو بنانے کی کوشش کرتی ہے سب کچھ چھوڑ کے تو مجھے جانا ہی جانا ہے. عزیز دوستو، بات میں ختم کر رہا ہوں. دیکھیے آپ، ایک لڑکی، ایک عورت اپنے شوہر کی خاطر خاندان کے تمام افراد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے. موقع بموقع آنا ملنا، پھر چلے جانا. کیا اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی ہونے کے لیے ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ بھی کہہ کے لیے، وہ اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے سارے خاندان کو چھوڑ سکتی ہے، سب کی محبتوں کو فراموش کر سکتی ہے. تو اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے. عزیز دوستو، کم سے کم دوسروں کے نہیں، اپنی بچیاں، اپنے گھر کی بچیوں کے اوپر غور کر کے یہ بات کو ذہن میں لاؤ کہ میری بیٹی میری محبت کو کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں رہی. بعض بچیاں، خاص طور سے مرد بچے جو ہیں، وہ عورت بیٹیاں جو ہیں، وہ ماں باپ سے جو لاڑ کرتے ہیں وہ بچوں کو نہیں آتا ہے. فطری طور پر وہ لاڑ جو بچیاں کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے، ویسا لاڑ بچوں کو آتا سے نہیں، جہاں اربٹ پنا رہتا ہے مردانی. بچیاں بہت لاڑ کرتی ہیں. بچیاں اچھی عمر تک ہونے کے بعد بھی اپنے باپ کو چھوڑ کر نہیں سوتی، رات میں ماں کو چھوڑ کر نہیں سوتی. یہ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بچیوں کے اندر اتنی محبت ماں باپ کی، افراد خاندان کی ڈالی ہے، اور وہ ان تمام محبتوں کو فراموش کر کے اپنے شوہر کے پاس جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، لڑکے کو بھی تیار کیا جاتا ہے، دلہا بناتے وقت تیار کیا جاتا ہے، اور بالفاظ دیگر اس لیے بھی تیار کیا جاتا ہے کہ اب تیری شادی ہو گئی. الفاظ میں نہیں بولتے کہ اب تیری شادی ہو گئی. چونچ آئی چن کھانے، پر آئے اڑ جانے. اب تمہاری شادی ہونے کے بعد تم جانو تمہاری بیوی جانے. کتنے ایسے خاندان لڑکے دیکھے جاتے ہیں. ایک بچی رشتے میں، میری چچا زاد بہن پڑتی ہے رشتے میں، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا. ایک مدرسے میں کھانا بنا کر وہ اپنے بچوں کو پالی، دارالعلوم دیوبند سے فارغ کرایا. اس کے بعد جب بچے پڑھ کر آئے، فارغ ہو کر آئے، عالم ہو کر آئے، اور جب کبھی کسی کے سامنے تذکرہ کرے تو آپ کا نام کیا ہے، تو مولانا نور اللہ، میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، تو مولانا ان کے نام کے ساتھ انہوں لگا رہے. کیا نام ہے آپ کا؟ بولے تو خالی نام نہیں بول سکتے، انہوں مولانا ساتھ میں بولتے. اور حال یہ ہے، دو بچے، دونوں کی شادیاں ہو گئی، دونوں بھی ماں کے پاس نہیں ہے، ماں اکیلی ابھی بھی مدرسے میں کام کر رہی ہے. بہرحال لڑکے کو بھی تیار کیا جاتا ہے، تو تھوڑا وہ تیار کرتے وقت لڑکے کے بھی ذہن سے ماں باپ کی محبت آٹومیٹک ویک ہوتے جاتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے. تھوڑے دن گزرنے کے بعد وہی محبت رنگ لاتی ہے، اور وہ پھر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. دو بیٹے بھی الگ ہیں، اور ماں اکیلی مدرسے میں، دارالعلوم حسینیہ ہے لاتور ضلع میں، وہ مدرسے میں کھانا بنا کر جو اس سے رقم حاصل ہوتی ہے، جس سے بچوں کو اس نے پال کے عالم بنایا، اب اسی پر وہ اکیلی گزارا کر رہی ہے. یہ ہوتا ہے. لڑکا بھی اپنے ماں باپ کی محبت کو بھول جاتا ہے،
اور لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے، لیکن اس کے بھولنے میں اور اس کے بھولنے میں کتنا فرق ہے دیکھو آپ جی، زمین آسمان کا فرق ہے. بظاہر لفظ ایک آ رہا ہے دونوں کے لیے. تو عزیز دوستو، جس طرح یہ تیاریاں شادی بیاہ کی ہوتی ہیں، گھر بنانے کی ہوتی ہیں، پہلے سے پیسے جمع کیا جاتا ہے، مکان بنانا ہے، آر سی سی کا نہیں ہے، دیواریں بنی ہوئی ہیں پختہ، تو وہ آر سی سی کے لیے پیسے جمع کیا جاتا ہے، اس کی بھی تیاری ہوتی ہے. اسی طرح ہم جو تیاری کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہ مجاہدے کر رہے ہیں ہم، سردی ہو رہی ہے، دھوپ ہو رہی ہے، یہ برداشت کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے لیے جی، اللہ کے لیے، اور اللہ اس کا اجر دے گا، اور یقیناً آپ حضرات کو بھی اپنی رضا سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اپنی محبت سے نوازے گا. آپ حضرات بھی قربانیاں دے کے یہاں آئے ہیں، اور یہاں کے ساتھی بھی اپنی نیند کی، اپنے چین کی قربانی دے کر رات دن محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے انہوں نے یہاں پر سارے انتظامات کیے، اور بہت ہنسی خوشی ایک ٹائم کا کھانا اگر وہ آپ کو کھلا دیے تو بہت خوش ہو کر کھلا رہے ہیں کہ الحمدللہ سارے ساتھی کھا لیے. سر میں یہاں روم میں بیٹھے بیٹھے کبھی پوچھ کر خرید لیتا ہوں کیسا ہوا، کتنا بنائے تھے، کافی ہوا نہیں ہوا، تو وہ خوشی میں آ کر وہاں مجھے اطلاع دیتے. تو یہ ان کی جو خدمات ہیں یہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ ایسا سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ہو گئے تھے چلو کچھ دوستوں کو بلا کے کھلاؤ، دعوت کرو جی، بلکہ ایک موقع ہمارے لیے انہوں نے فراہم کیا کہ ہم ایک ساتھ بیٹھیں اور کچھ اپنے بزرگوں سے استفادہ کر کے عمل پر آ جائیں. اس کے لیے انہوں نے ایک موقع فراہم کیا. ان سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی رضا سے نوازے. ہم بہت شکر گزار ہیں ہمارے اپنے یہاں کے ساتھیوں کے، اور آپ لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس مل بیٹھنے کو غنیمت جانا اور اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے اتنا وقت لگا کر آپ لوگ خرچ کر کے آپ لوگ یہاں پر آئے. اگر کچھ کوتاہی انتظامیہ سے ہوئی ہے تو میں ان سب کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کے لیے ہم سب کو معاف کر دیجیے. ہو سکتا ہے اتنا بڑا انتظام اس میں کسی موقع پر کسی چیز میں آپ حضرات کو تکلیف پہنچی ہوگی. اللہ کے لیے معاف کر دیجیے اور ان کے حق میں دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایسا موقع ہم کو ایک ساتھ بیٹھنے کا، اس طرح کچھ سیکھنے سکھانے کا، عمل کی لائن پر آنے کا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کا، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے، گناہوں سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں موقع عطا فرمائے. یہاں پر الحمدللہ دارالعلوم فلاح دارین جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اجتماع کے لیے یہ مبارک میدان دیا جہاں پر رات دن قرآن کریم کی تلاوت، قال اللہ قال رسول ہوتا ہے. اساتذہ حضرات، خود مدرسے کے ذمہ دار مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم نے بڑی سرپرستی فرمائی، اور ان کے ہمت دلانے پر تمام ساتھی علماء کرام اور مقامی تمام ساتھی آپ حضرات کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور انہوں نے آپ حضرات کی خدمت بہت خوش ہو کر ہنستے بولتے. ایک چیز ختم ہوئی، دوسری چیز کی فکر، جیسے کھانا ہو گیا کہ چائے کی فکر. وقت پر انہوں نے چائے پلائی.
ہو سکتا ہے باقی بعض لوگوں کو ان کے عادت کے مطابق کم ملی ہوگی. بعض لوگ بڑی پیالی میں گلاس میں پینے کے عادی رہتے. گلاس پیپر کے گلاس تھے, پھر بھی میں ساتھیوں کو بول کے پہلے تھوڑے گلاس آئے تھے یہاں جو جسامت میں چھوٹے تھے, میں بولا اتنے چھوٹے نہ کو, ارجیب پی کے پڑجیب بم مارے ویسا نہ کو, ذرا اس سے بڑا لاؤ. تو الحمدللہ اس سے تھوڑے بڑے گلاس لا کر پلائے گئے, اور جو اور پینے کے خواہش مند ہوں گے وہ پیے بھی ہوں گے, نہیں پیے ہوں گے تو اس کی بھی معذرت ہم چاہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اجلاس میں پلائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. جہاں جہاں پر ذکر کے حلقے چل رہے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی مکمل کوشش کرتے رہو, اور ساتھیوں کے ساتھ محبت سے برتاؤ کر کے اپنے قریب کرو, اور ذاکرین کے حق میں ہر ذکر کے بعد امت کے حق میں سب کے لیے دعائیں کرتے رہو. اور جہاں ابھی اس ذکر کے حلقے قائم نہیں ہو رہے ہیں وہاں حلقوں کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہو. بعض مقامات پر حلقے جاری ہوئے, پھر چند دن میں علم ٹھنڈے ہو گئے. علم سمجھتے؟ ہاں, علم سمجھتے کیا؟ محرم میں بٹھاتے دیکھو, ہاں, چند دنوں میں علم ٹھنڈے ہو گئے, وہ حلقے بند ہو گئے. تو ایسا ذکر کے علم کو ٹھنڈا مت ہونے دو جی, اس کے اندر پھرتی برابر رہے. اور یاد رکھو کہ دنیا میں گناہوں کا ثقل زمین پر بہت ہو چکا ہے. اگر ذاکرین نہ ہوتے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ, جب تک کہ روئے زمین پر اللہ کا ذکر کرنے والا ایک بھی باقی رہے گا, اللہ تبارک تعالیٰ قیامت قائم نہیں کریں گے. اگر وہ ایک نمک کا کھڑا گیا تو سمجھو پوری دنیا غرق ہو جائے گی. لیکن گناہوں کا حال ایسا ہے کہ گناہوں کے بوجھ سے یہ زمین پوری پانی میں ڈوب جانا چاہیے, دھس جانا چاہیے. لیکن اللہ کے ذکر ہی کی برکت سے, نیکیوں کی برکت سے, توبہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم رکھا ہے. اس ذکر کے حلقوں کو قائم رکھیے. باقی جو دینی کاموں میں ہے اس سے میں بھی جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے سے کوئی حصہ لینے کی کوشش کرتے رہیں. اپنے انفرادی اعمال پر بھی غور دیں. ذکر جہر ہو گیا, شام میں ہو گیا, بس دن بھر کی چھٹی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. انفرادی اعمال جس کو کہتے ہیں ہم, وہ انفرادی اعمال میں بھی اپنے آپ کو جستجو میں رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.